پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت۔ روزہ داروں کے مزے۔ حضرت مغیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سورج لوگوں کے اوپر کچھ گز کے فاصلے پر ہوگا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، لوگوں پر جہنم کی گرمی یعنی جلا دینے والی گرم ہوا اور جھونکے آ رہے ہوں گے، لوگوں کے پسینے سے زمین مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہو جائے گی، مگر روزہ دار عرش کے سائے میں مزے سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ ربیع الاول شریف میں روزے رکھنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں ملی ہے، اس نعمت کے شکرانے میں نفل روزے رکھیے۔ یا اللہ پاک جو کوئی چاند رات سے لے کر 12 ربیع الاول شریف سمیت 12 روزے رکھے، یا ان 12 دنوں میں 7 روزے رکھے، یا کم از کم 5 روزے رکھے، اے اللہ پاک محشر کی گھبراہٹ، یا اللہ پاک قیامت کی سخت گرمیوں اور پیاس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسے کوثر کا چھلکتا جام عطا کرنا، آمین۔ Wake up to reality. تیسری دلیل یہ ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے۔ تو آپ نے اپنے یوم ولادت میں روزہ رکھا پیر کے دن، 12 ربیع الاول کو نہیں، 12 کو یا 9 کو یا 8 کو نہیں، کس دن رکھا؟ پیر۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی کے یوم ولادت کو آپ کسی بھی لحاظ سے اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن پھر بھی پیر کے دن کو آپ نے اہمیت دے کے روزہ رکھا، جو اپنے مزاج کے خلاف کیا آپ نے یہ کام۔ اس میں یہ حکمت، شاید آپ کو یہ علم ہو کہ میری امت آنے والی ہے جو میرے یوم ولادت کو باقاعدہ تہوار کے طور پہ منانا شروع کر دے گی، تو روزہ رکھ کے آپ نے اس میں تہوار کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا، کیونکہ کسی بھی قوم کا روزہ اور تہوار ایک دن میں جمع نہیں ہوتا۔ رمضان ختم ہوتا ہے تو عید آتی ہے، رمضان میں عید نہیں آ سکتی۔ ارے عید جو ہے، عید جب روزے ختم ہوتے ہیں تو عید ہوتی ہے نا، اور ایسے ختم ہوتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو یوم ولادت کو آپ نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس میں سیلیبریشن کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ تہوار نہیں ہے، تہواروں میں روزے نہیں رکھے جاتے۔ عید الفطر تہوار، بقرعید تہوار، جمعے کا دن بھی ایک قسم کا تہوار ہے جس میں سب جمع ہوتے ہیں، تینوں دن میں روزہ رکھنا منع۔ عید کے دن تو حرام، بقرعید میں حرام، شیطان روزہ رکھتا ہے، اور جمعے کے دن حرام تو نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، کوئی پہلے سے رکھتا آ رہا ہے تو رکھے، خاص جمعے کی فضیلت کی بیس پہ روزہ رکھے گا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تختصوا یوم الجمعۃ بصوم، جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو۔ عید کا عنصر ہے نا، نہا دھو کے 2 رکعت پڑھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے، وہی سارے کام ہو رہے ہیں جو عید میں ہوتے ہیں۔ پیر کے دن آپ نے روزہ رکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تہوار یا عید کا تصور ختم، لہذا اس کو عید میلاد النبی بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ عید میلاد النبی نہیں کہہ سکتے اس کو آپ، یہ عید کا دن نہیں ہے، ورنہ روزہ نہ ہوتا۔ دوسرا، اس میں خوشی منانا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرے یوم ولادت کو خوشی نہیں منائی جا سکتی، کیونکہ خوشی منانا کھا پی کر کھلا کر ہوتا ہے، روزہ رکھ کے نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے دیکھا شادی ہوئی ہو، یار بہت خوشی ہو رہی ہے، یار کچھ ہو جائے، یہی ہوتا ہے نا، تو آپ فوراً کیا کہتے ہیں؟ یار آج خوشی میں رات کا کھانا چھوڑ دو، بس میں بھی نہیں کھاؤں گا، تم بھی نہیں کھائیں۔ یار تجھے خوشی ہو رہی ہے، غم کو بھابھی کس ٹائپ کی ملی ہے تجھے جو کھانا پینا ہی چھوڑ رہا ہے؟ اسلام نے بھی اس کو فوکس کیا ہے، اسلام دین فطرت ہے نا، اسلام نے بھی خوشی کے موقع پہ کھانا کھلانا رکھا ہے۔
کسی نے سوال کیا کیا 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنے کی کچھ فضیلت ہے؟ کیونکہ کچھ علماء نے روزے کو 12 ربیع الاول کے ساتھ خاص کرنے کی بدعت کہا ہے۔ دیکھیے 12 ربیع الاول کے لیے خاص روزہ رکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، واقعی میں یہ بدعت ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور کب کب رکھتے تھے؟ پیر اور جمعرات کا۔ آپ سے سوال ہوا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو ایک روایت آپ نے فرمایا میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن نام اعمالی پیش ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ اضافی الفاظ ہے اس دن مجھے اللہ نے پیدا بھی کیا تھا۔ آپ کی برتھ کا ڈے تھا منڈے، لیکن آپ 12 ربیع الاول کو رکھتے تھے، ایوری ویک میں منڈے کو رکھتے تھے اس لیے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا 12 کو خاص روزہ رکھنا یہ بول کر کہ اللہ کے رسول نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا، پیدائش کی تاریخ پہ نہیں رکھا، اور ایوری ویک رکھا، ایئر میں ایک بار نہیں رکھا، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ 12 کو نہیں رکھا، ایوری منڈے رکھا، کہا کہ اعمال بھی پیش ہوتے، اور دوسرا مجھے اللہ نے پیدا بھی کیا تھا اس دن، شکرانے میں ایک طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا وہ 12 ربیع الاول کو خاص نہیں رکھتے تھے آج تک۔ اور آپ کی پیدائش میں اختلاف ہے، اس بات کو یاد رکھیں، آپ کی وفات میں اختلاف نہیں۔ آپ کی پیدائش کے تعلق سے جو زیادہ تر جو جس کو کہتے ہیں نا ایسے تاریخ سیرت لکھنے والے جنہوں نے تحقیق کی، ریسرچ ورک کیا، ان کا کہنا ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، 12 کو نہیں، لیکن آپ کی وفات اور پیدائش کا دن سیم تھا، یاد رکھیے۔ مطلب آپ 9 کو پیدا ہوئے تھے ربیع الاول، اور ڈے منڈے تھا، اور آپ کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ڈے منڈے تھا۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، وہ ایک چیز ہے۔ اور دوسری چیز یاد رکھیے، اس بات پہ کسی کا اختلاف نہیں کہ آپ کی وفات 12 کو، کسی کا بھی جس کو کوئی ڈاؤٹ نہیں، کیونکہ آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ نبی ہے، کسی کو نہیں معلوم تھا، تو لہٰذا تب کسی نے ریکارڈ نہیں کیا تھا اس کو۔ لیکن جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ نبی تھے، پبلک فگر تھے، تو سب کو معلوم، تو آپ کی وفات تو پکا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ 12 کو، تو لہٰذا 12 کو خاص کوئی روزہ رکھنا بالکل بھی درست نہیں۔ ہاں آپ عام روزہ رکھتے ہیں جمعرات کا، پیر کا، اور 12 ربیع الاول پیر کو آ گیا، جمعرات کو آ گئی، پیر آ گیا، جمعرات آ گیا، روزہ رکھنا، اور 12 آ گیا اس دن، تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور تاریخ ہے ہی نہیں کہ آپ اس کو خاص کریں، تو خاص کرنا بدعت ہو جائے گا۔ عام اعتبار سے اگر آپ رکھ رہے تھے، رکھنے میں ہو گئی، آپ نے نظر کے روزے مانگے تھے، آپ کو یاد نہیں کب رکھنا تھا، آپ نے شروع کر دیا، آپ کو پتہ چلا آج 12 بھی تو رکھ لو، سوچ لیا تھا کہ میں رکھ لوں گا، اسلامی تاریخ تو آج کل کوئی پڑھتا نہیں، تو لگا کہ یہ چھٹیاں آ گئی، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن کے رکھ لیتا ہوں، اور اس میں ایک دن یہ بھی آ گیا، تو پھر انشاءاللہ وہ بھی مسئلہ نہیں۔ خاص مت کیجیے اس کو کہ نبی کی پیدائش تھی تو میں شکرانے میں رکھ رہا ہوں، یہ بدعت ہو جائیں گا۔ اجتہاداً 12 ربیع الاول کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے؟ مشکل سوال کر دیا، روزہ پیر کے ہی رکھیں جی، 12 ربیع الاول کے بالکل قریب جو پیر آ جائے، یعنی اس دفعہ میرا خیال منگل کو بن رہی ہے 12 ربیع الاول آلموسٹ تقریباً، تو آپ منڈے کا ہی روزہ رکھیں۔ 12 ربیع الاول کا روزے کے لیے پھر بہت بڑی دلیل چاہیے ہوگی کہ نبی علیہ السلام جب سال بعد نہیں ربیع الاول منا رہے بلکہ ہر ہفتے بنا رہے ہیں، صحیح مسلم 2750 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، پوچھا گیا آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، تو سر آپ منڈے کا روزہ رکھیں، 12 ربیع الاول کا نہ رکھیں۔ اور اگر کوئی رکھ لیتا ہے، ہم فتویٰ کوئی نہیں لگاتے، لیکن یہ یعنی پسندیدہ چیز نہیں ہوگی، یہ بہت دور کا اجتہاد ہے۔ یعنی اجتہاد تو چوتھے نمبر پہ آتا ہے نا، پہلے کتاب اللہ ہے، پھر سنت ہے، پھر اجماع ہے، پھر اجتہاد آتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو اجتہاد نہیں ہے، سنت موجود ہے، جب منڈے کا روزہ تو منڈے کا ہی رکھیں، 12 ربیع الاول کا روزہ نہ رکھیں۔ اگرچہ بریلوی بھی نہیں رکھتے، وہ بھی اس دن حلوے اور وہ بریانیاں سب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، صرف ایک طبقہ ہے ان میں دعوت اسلامی والے، انہوں نے یہ انٹروڈیوس کروایا، تو بریلویوں میں بھی اس میں اتفاق رائے نہیں پایا جاتا، تو منڈے کا روزہ رکھیں جی۔ ہم رکھتے رہے بڑا عرصہ 12 ربیع الاول کا روزہ، لیکن اب میں نہیں رکھتا ہوں، منڈے کا ہی رکھتے ہیں۔ جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو